اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ دوستو، عام طور پر تاریخ قدیم دور کے بادشاہوں اور ان کی عیاشیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر اس کو کھنگالیں تو زیادہ تر بادشاہ کثیر بیویوں اور لاتعداد محبوباؤں سے بدفعلی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک ایسی ملکہ کی بات کریں گے جس کے عاشقوں میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی شامل تھے۔ ناظرین کرام، اس ملکہ کا تعلق روس سے تھا اور اس کو کیتھرین دا گریٹ کہا جاتا ہے۔ اس ملکہ نے روس پر تقریباً 34 برس حکومت کی۔ ملکہ کیتھرین ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہے جس کے نام کے ساتھ گریٹ یعنی عظیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیتھرین کا اصل نام سوفی فریڈرک آگسٹ تھا۔ وہ 1729 میں پولینڈ میں پیدا ہوئی اور 1744 میں روس چلی گئی، جہاں اس کی شادی پیٹر دا گریٹ کے پوتے اور روس کے تخت کے وارث سے ہو گئی۔ 1762 میں پیٹر روس کے تخت پر بیٹھا، لیکن حکومت اسے چند ماہ کے لیے ہی نصیب ہوئی اور یہ آہستہ آہستہ اپنے سخت مزاج رویے کی وجہ سے کیتھرین سے جان چھڑانے کے اشارے بھی دیتا رہا۔ چنانچہ جولائی 1762 میں کیتھرین نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے اس کا تختہ الٹ دیا اور خود اس کی جگہ سنبھال لی۔ یہ ملکہ ایک بدکار عورت تھی اور اس کا شوہر اسے ایسی بدکاریوں سے روکتا تھا۔ ملکہ پر جنسی خواہشات کا بھوت سوار تھا، لہٰذا ملکہ نے چند ساتھیوں سے مل کر اپنے شوہر کا قتل کروا دیا تاکہ اس کی اور اس کی جنسی تسکین کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ بہرحال کیتھرین کی حکومت اور زیادہ مضبوط ہوئی اور اگلے 34 برس تک روس پر اس نے حکومت کی۔ ناظرین کرام، روس میں مغربی طرز زندگی کو رواج دینے کا جو کام پیٹر دا گریٹ کے عہد حکومت میں شروع ہوا تھا، کیتھرین نے اسے عروج پر پہنچا دیا۔ کیتھرین کے دور میں روس نے تعلیمی اور ثقافتی حوالے سے نمایاں ترقی کی۔ اس نے روس میں نیا تعلیمی نظام قائم کر کے بہت سے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ اس نے صحت کے شعبے میں بھی خوب کام کیا اور ملک میں ہسپتالوں اور طبی اداروں کا جال بچھا دیا۔ اس کی ان خدمات کی وجہ سے روس ادویات اور سرجری کے سامان وغیرہ بنانے میں خود کفیل ہو گیا۔ ناظرین کرام، کیتھرین نے جہاں کچھ اچھے کام کیے، وہیں یہ روس کی عیاش ترین اور بدکار ترین ملکہ بھی تھی۔ کیتھرین نے اپنے شوہر کی حکومت گرانے کے بعد اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ خوب رنگ رلیاں منائیں۔ یہ من پسند عاشق بناتی اور انہیں جیسے دل چاہتا استعمال کرتی۔ مورخین کے مطابق ملکہ جس سے جنسی تسکین حاصل کر لیتی، اسے اس کام کے بعد فوراً قتل کروا دیتی تاکہ یہ بات راز ہی رہ جائے۔ یہ ملکہ جنسی سکون حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار تھی۔ اس کی تمام عمر شہوانی خواہشات کے زد میں گزری۔ اس کے محل سے لے کر کپڑوں تک ہر چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملکہ کس قدر جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ روز بروز نئے عاشق پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہے۔ ان عاشقوں میں ایک فوجی بھی تھا۔ فوجی کا ملکہ سے تعلق اس کے اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوا اور ساری زندگی قائم رہا۔ یہ شخص اس قدر اہم تھا کہ ملکہ سے ہم بستری کرنے والے شخص کا انتخاب بھی یہی کیا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، اس ملکہ کی ایک خادمہ بھی تھی جس نے ہر اس شخص کے ساتھ ہم بستری کرنا ہوتی تھی جس نے بعد میں ملکہ کے ساتھ ہم بستری کرنی تھی۔ اگر وہ شخص ملکہ کی بتائی ہوئی توقعات پر پورا اترتا تو اسے ملکہ کے پاس بھیج دیا جاتا، ورنہ اسے فوراً محل سے برخاست کر دیا جاتا۔ کچھ عرصہ بعد یہ خادمہ ملکہ کے کسی خاص عاشق کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ جب ملکہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے فوراً دونوں کو جلا وطن کروا دیا۔ ناظرین کرام، یہ عیاشیوں اور بدکاریوں کا غلیظ دور ملکہ کی موت تک جاری رہا، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی یہ ملکہ اپنے کالے کرتوتوں سے باز نہ آئی اور اپنے سے 40 سال کم عمر لڑکوں سے ہم بستری کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ دوستو، بعض مورخین کا کہنا ہے کہ 1796 میں اس ملکہ کی موت فالج سے ہوئی۔
नाज़रीन कराम, ये तो थी वो तारीख की अय्याश तरीन और बदकार तरीन मलिका जिसने अपने करतूतों से गुनाहों में सबको पीछे छोड़ा हुआ था। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी अमीर तरीन मलिका की जो अमीर कबीर होने के बावजूद गलीज और इंतहाई गंदी थी। नाज़रीन कराम, स्पेन में जगह जगह इसके मुजस्समे नजर आते हैं और यूरोपियन समाज में इसका नाम इंतहाई एहतराम से लिया जाता है। लेकिन मुसलमानों के नजदीक इस मलिका की शोहरत यजीद व फिरौन जैसी है। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियाल की मलिका इजाबेल की। ये एक कट्टर कैथोलिक मलिका थी जिसे यहूदियों और मुसलमानों से शदीद तरीन नफरत थी। उस दौर में रोमन कैथोलिक मजहब के मुताबिक नहाने को एक अय्याशी और गुनाह समझा जाता था और मलिका खुद कट्टर कैथोलिक थी, जिसकी बिना पर गुस्ल करने से उसे सख्त तरीन नफरत थी। दोस्तों, मशरिकी और मगरबी तमाम ही मौर्रिखीन का मानना है कि मलिका इजाबेल जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाई थी। पहली बार जब वो पैदा हुई और दूसरी बार जब उसकी शादी हुई। शादी से लेकर मरने तक इसके गुस्ल करने की कोई रिवायात नहीं मिलती, लिहाजा इसे तारीख की मुताफन तरीन मलिका भी समझा जाता है। वो अपने जिस्म की बदबू को मुख्तलिफ खुशबुओं और अतरियात से दूर करती थी जो फ्रांस से मंगवाए जाते थे। नाज़रीन कराम, जब वो बहैसियत फातेह मुसलमानों के इलाके गरनाता में दाखिल हुई तो उसे जा बजा गुस्ल खाने और हम्माम नजर आए। इजाबेल की मुसलमानों से नफरत की वजह यह भी थी कि मुसलमान नहाने धोने का खास एहतमाम किया करते थे। मलिका ने मुसलमानों के घरों से मुल्हिका तमाम हम्माम गिरवा दिए और मुसलमानों के गुस्ल करने को ममनू करार दिया। दोस्तों, इजाबेल ने एक पुलिस फोर्स भी कायम की जिसका काम बस ये देखना था कि रियासत में कोई शख्स नहा तो नहीं रहा, और अगर ऐसा कोई मिल जाए तो उसे सख्त सजाएं दी जाती थी। नाज़रीन कराम, इजाबेल वही मलिका थी जिसने अमेरिका दरियाफ्त करने वाले जहाजरान क्रिस्टोफर कोलंबस की उस वक्त माली इमदाद की जब वो हिंदुस्तान के समुद्री रास्ते की तलाश पर था। जब कोलंबस अमेरिका से वापस पहुंचा और इजाबेल को अमरीकी यानी रेड इंडियंस के बारे ये बताया कि वो लोग रोज नहाते हैं, तो ये बात मलिका इजाबेल के लिए इतनी हौलनाक थी कि वो कांप गई और उसने नए दरियाफ्त होने वाली जमीन के बाशिंदों पर भी नहाने की पाबंदी आयद कर दी। नाज़रीन कराम, इजाबेल ने मुसलमानों को और मुसलमानों की बाक़ियात को स्पेन से मिटा कर रख दिया और इस अमल को तमाम मौर्रिखीन बेईमाना करार देते हैं। मलिका इजाबेल 1544 में मर गई। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।